عبدالستار عیدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث میتیں دفنائی، کبھی کسی میت کی بگڑی حالت دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، ایسی تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری میت لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلکے سے کنگھی کی ہوئی تھی، دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک میت۔ عیدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی میتیں لائی جاتی ہے، مگر ایسی میت جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہے۔ اس میت کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا، اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارے ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے برتی ہوئی آنکھوں سے اجل ہو گئی۔ عیدی صاحب بولے، اس میت کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے درخواست کر رہا ہو کہ عیدی صاحب، ساری لاوارث میتوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس میت کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس میت کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو جھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا، کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔